وہ میں تھوڑا سا بتا دوں، گڈ نیوز بھی ہے، خوشخبری بھی ہے کہ پہلے میں تھوڑی بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ امریکہ میں جب شراب بند ہوئی تھی 1920 میں تو لوگوں نے گھروں میں بنانی شروع کر دی تھی۔ بعد میں انہوں نے فوکس کیا کہ لوگوں کو کہنا شروع کیا کہ سے نو ٹو ڈرگز، اور اس کو کمبائن کیا، ٹریفکنگ کو کنٹرول کرنے کی کوششیں کی، لیکن نہیں کام بنا۔ ٹریفکنگ کو وہ کنٹرول نہیں کر سکے، جو ڈرگنگ ہے وہ جاری رہی اور ٹریفکنگ بھی جاری رہی۔ 300 سال سے ری ہیبز ہیں جو کام کر رہے ہیں، اور پچھلے کچھ عرصے سے ان کے کام میں بہتری آئی ہے، جیسے کہ ہر میڈیکل کے شعبے میں بہتری آئی ہے، سرجری میں بہتری آئی ہے، اور ڈیفرنٹ اور سائنس کے ڈپارٹمنٹس میں بہتری آئی ہے۔ سائنس نے آپ کو ہوائی سفر کی سہولتیں اور سمارٹ فون اور بہت کچھ دیا ہے، تو اسی طرح کارڈیالوجی میں، سائیکائٹری میں، ایڈکشن میں بھی بہتری آئی ہے۔ لیکن وہ جو سے نو ٹو ڈرگز تھا، اس سے کام نہیں ہوا تھا کہ یہ محض کہہ دینا کہ آپ ایک سلوگن کے طور پر کہیں تو اس سے تھوڑا لگتا ہے کہ کچھ کام ہو رہا ہے، لیکن اس سے کچھ ہوا نہیں۔ اور امریکہ میں نیو یارک میں ایک ایریا ہے برونکس، جیسے ہمارے گوال منڈی ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ وہاں کا گوال منڈی ہے، تو وہاں پولیس جا نہیں سکتی اور وہاں سارا ڈرگز کا دھندا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں چرس تو آپ کو پتہ ہے خود رو پودے ہے، کوئی نہ بھی اگائے تو چرس جگہ جگہ پودے نظر آتے ہیں۔ شراب بھی لوگ بنا لیتے ہیں، ہمارے لوگ بڑے ٹیکنالوجی میں ماسٹرز ہیں، آپ کو پتہ ہے ہر شے بنا لیتے ہیں۔ اگر آپ شالمی جائیں تو آپ کو پرفیوم مل جاتے ہیں، شیمپو مل جاتے ہیں، کنڈیشنر مل جاتے ہیں، پرفیوم اور یہ ساری بڑی کمپلیکیٹڈ چیزیں وہ بڑی خوبصورتی سے بنا لیتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو گڈ نیوز دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ کسی ری ہیب کے محتاج نہیں ہیں، آپ کسی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے بھی محتاج نہیں ہیں۔ آپ گھر بیٹھے، یعنی جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، اور میں آج کل دیکھتا ہوں کہ بہت زیادہ لوگ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں، ایون جو زیادہ پڑھے لکھے نہیں بھی ہوتے تو ان کو بھی کافی فائدہ ہو رہا ہے، وہ کچھ نہ کچھ سوشل میڈیا پہ جا کے کوئی اچھی باتیں سیکھ لیتے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ جائیں، گوگل پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، تو آپ کو وہ ساری باتیں مفت میں آپ کی پرائیویسی میں 24 گھنٹے 7 ڈیز اے ویک مل جائیں گی، جو ہم آپ کو بتاتے رہتے ہیں۔ وہ ساری باتیں وہاں ریگولرلی آپ کو ملتی ہیں جو کہ نشے کی ضرورت کا کلا کما کر سکتی ہیں، یعنی نشے کی ضرورت کو ختم کر سکتی ہیں۔ نشے کی ضرورت کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ جو نشے کی جو ضرورت پیدا ہوتی ہے، اس ضرورت کو ختم کرنا ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے موڈ خراب ہوتے ہیں، یہ جو ہمیں اریٹیشن ہوتی ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، غصے ہوتے ہیں، ڈپریشن ہوتے ہیں، یہ جو موڈ ڈس آرڈر ہے، جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا نشے کا سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اور یہ جو موڈ خراب ہوتے ہیں، یہ زیادہ تر ہمارے نظریات کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں۔ ہمارے کچھ نظریات ہی ایسے ہیں، ان نظریات کے ساتھ موڈ خراب ہونا لازم ہے، کیونکہ ہم ہر چیز کا بلیم کسی نہ کسی پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور دوسرا بندہ پھر رد عمل کے طور پر وہ واپس آپ کو کچھ کہتا ہے، اور چونکہ پاور کا جو بیلنس ہے وہ ذرا فرق ہوتا ہے، تو جو تگڑا ہوتا ہے وہ ذرا اس میں توہین ایڈ کر دیتا ہے، کچھ غصہ ایڈ کر دیتا ہے، اور اس طرح موڈ خراب کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کا موڈ خراب کرتے ہیں ہر سطح پہ، گھر کی سطح پہ، معاشرے کی سطح پہ، حکومتی سطح پہ، میڈیا کی سطح پہ۔ آپ دیکھ لیں کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کا موڈ خراب کرتا رہتا ہے۔ یہ آپ نے نوٹ کیا کہ موڈ خراب کرنا ہمارا قومی کھیل ہے۔ پہلے ہمارا قومی کھیل ہاکی تھا، اب ہمارا قومی کھیل یہ ہے کہ کسی نہ کسی کو کچھ نہ کچھ کہتے رہنا ہے، اور اس سے موڈ جو خراب ہوتا ہے اس سے پھر نشے کی طلب پیدا ہوتی ہے، اور بندہ کہیں نہ کہیں پہنچ ہی جاتا ہے جہاں اس کو
پھر کوئی نشہ دے دیتا ہے. لڑکے ہیں عام طور پر یہ پھرتے پھراتے ایسی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں جہاں چرس پینے والے بیٹھے ہیں تو ان سے وہ صلح مار لیتے ہیں کہ آپ بھی پی لیں. کوئی پڑھا لکھا بندہ ہو، بیوروکریٹ ہو، تو شام کو اس کا افسر ہی کہہ دیتا ہے کہ آپ کیوں نہیں پیتے، شام کو تھوڑی بہت پی لیا کریں. تو افسر کا کہا تو نہیں ٹالا جا سکتا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. تو اس طریقے سے وہ شراب شروع کر دیتے ہیں. خواتین عام طور پر کچھ کمپلینٹس ہوتی ہیں تو فیملی ڈاکٹر کے پاس جاتی ہیں تو ان کو زینکس کو ہی دے دیتا ہے، کہتے لو جی تسی زینکس کھاؤ. تو باہر گراج پہ پتہ چلتا ہے ہارن کی آواز آتی ہے، خاوند آ گیا، ایک گولی زینکس کھا لو. مطلب ایک طرح سے پھر بندہ ٹینشن فری ہو جائے گا، خاوند جو مرضی کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو یہ جو طریقہ ہے ہمارا جس میں ڈرگس کا استعمال انویریبلی ہمارے رستے میں کہیں نہ کہیں آ جاتا ہے. اور اگر ضرورت پہلے تھی، اگر پیاس لگی ہوئی تھی، اصل بات ہے کہ پیاس تھی کہ نہیں تھی. اگر پیاس لگی ہوئی تھی تو کوئی آفر کر دیتا ہے تو امکان ہے کہ کوئی ٹرائی کرے گا. ایسا بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا میرے سمیت کہ جس کو کبھی آفر نہ ہوئی ہو. ایسا کوئی بھی نہیں ہوگا. کہیں نہ کہیں سفر کریں گے ہوائی جہاز میں آپ کو آفر ہو جائے گی، کوئی نہ کوئی انٹرنیشنل ایئر لائن ہوگی تو وہ آپ کو سفر کے دوران پیش کر دیں گے. اگر ہوٹل میں جا کے آپ ٹھہریں گے تو کمرے میں ایک ویلکم ڈرنک فری ملتا ہے. اگر اس سے تسلی نہ ہو تو فریج کھولے تو وہاں بیئر کے کینز اور شراب کی بوتلیں پڑی ہوں گی. تو یہ سارا امکان ہے کہ اگر ہم پیاسے ہیں تو کنویں تک پہنچ ہی جائیں گے. عموماً جو لوگ ڈرگس کو چھوڑتے ہیں وہ پہلا 1 سال کسی نہ کسی اور طریقے سے نان ڈرگ طریقے سے ڈوپامن کک حاصل کرتے ہیں. یعنی جو فرسٹ ایئر آف ریکوری ہوتا ہے اس میں عموماً لوگ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں اس ڈوپامن کک کو جو کہ سگریٹ سے یا چرس سے یا کسی نشے سے ملتی ہے، اس کو کسی ایکٹیویٹی سے، وہ جیسے گیمبلنگ، جیسے ویڈیو گیمز، جیسے لو ایڈکشن، سیکس ایڈکشن، ان چیزوں سے وہ اس کو ریپلیس کرتے ہیں. ورکوہولزم از ون آف دیم. وہ ان کو ریپلیس کرتے ہیں کسی نہ کسی چیز سے. لیکن یہ مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ آسمان سے گر کے کھجور میں اٹکنے والی بات ہے. یہ ایبسٹیننس ہے. دیکھیں کسی بھی شے کا جب شوق ہوتا ہے، جب کسی شے کا حد سے بڑا شوق ہوتا ہے تو اس کو نشئی رویہ کہتے ہیں. نشئی کے لفظ پہ اگر آپ غور کریں تو اس کا مطلب ہے کسی شے کے پیچھے پڑ جانے والا، نشئی. اسی لیے ہم یہ لفظ یوز کرنا پسند کرتے ہیں کہ اس کے معنی سمجھ میں آتے ہیں. ویسے کئی دفعہ لوگ اس بات کو اچھا نہیں سمجھتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو پیشنٹ کہیں یا کچھ اور طرح کا کوئی معزز نام دے دیں کوئی. لیکن ایک سنگل ورڈ ہے نشئی، جس کا مطلب ہے کسی شے کے پیچھے پڑ جانے والا، جس کا مطلب ہے کہ وہ بہت ساری دیگر اشیاء کو اگنور کرے گا. جب ایک بندہ کسی ایک چیز کے پیچھے پڑا رہے گا تو بہت ساری اس کی زندگی کے شعبے وہ نگلیکٹ ہوں گے اور وہاں سے خرابی پیدا ہوگی. اگر پہلے اس کی زندگی میں 10-12 چیزیں دلچسپی ہیں تو پھر 5-6 رہ جائیں گی، پھر 2-3 رہ جائیں گی، پھر وہ ایک چیز رہ جائے گی جسے ڈرگ کہتے ہیں یا وہ شے کہتے ہیں. جیسے کوئی ورکوہولک ہے تو اس کو ورکوہولزم سے آگے کچھ نظر نہیں آئے گا، اور اگر وہ گیمبلر ہے تو اس کو گیمبلنگ کے آگے کچھ نظر نہیں آئے گا. تو کسی آہستہ آہستہ وہ کسی ایک شے کی طرف چلا جائے گا. اور اس پروسیس کو ریورس کرنے کی ضرورت ہے کہ بندہ کی زندگی میں ایک شے سے ایک اور شے اس کی زندگی میں آئے، پھر ایک اور شے آئے، پھر ایک اور شے آئے. کوئی درجن بھر اشیاء اس کی زندگی میں اگر آ جائیں تو وہ نشئی نہیں رہے گا. یعنی پھر وہ سب چیزوں کے پیچھے چل رہا ہوگا حسب ضرورت. وہ پروسیس ہے کہ اس کی زندگی میں بہت ساری چیزیں شامل ہو جائیں، لیکن وہ جو کک کا تصور ہے وہ ریکوری میں نہیں ہے. ریکوری میں سوبرائٹی کا تصور ہے. سوبرائٹی کا مطلب یہ ہے کہ بندہ شوخ و چنچل نہیں ہو سکتا. جب کوئی بندہ ایڈکشن میں ہوتا ہے تو وہ کافی شوخ و چنچل ہوتا ہے، کیونکہ شام کو جو پارٹی ہوتی ہے جس میں لوگ جاتے ہیں اور اس پارٹی میں لوگ شوخ و چنچل ہو جاتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد.
وہ جوکس کریک کرنے لگتے ہیں, وہ ڈانس کرنے لگتے ہیں, ان کو اندر سے انرجی بھی مل رہی ہوتی ہے, اسی وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ پارٹی ہو رہی ہے. تو وہ چیز جو ہے نشے کے بغیر اگر اب آپ کسی اور طریقے سے حاصل کریں گے تو اسے سوبرائٹی نہیں کہا جائے گا. سوبرائٹی کا مطلب ہے کہ بندہ مسکرائے, اچھا فیل کرے اندر سے بے پناہ, لیکن وہ بھگڑے ڈالنے والی بات نہ ہو, وہ خام خواہ کے کہکے زوردار نہ لگائے بغیر کسی وجہ کے, بلکہ وہ اپنے اندر سے پرسکون محسوس کرے, اس کو چین ہو. اصل بات یہ ہے. اور زیادہ تر جو پیرنٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نشہ تو چھوڑ دیں لیکن شوہو چنچل ویسے ہی رہیں. تو میں سب کو بتاتا ہوں کہ یہ ہو نہیں سکتا. یہ دو بالکل مختلف منزلیں ہیں کہ اگر آپ شوہو چنچل چاہتے ہیں تو پھر اس کے ساتھ اس کی قیمت ادا کرنی پڑے گی. مطلب کہ یہ جو لائف سٹائل ہے اس کے ساتھ وہ بستا ہے, جو پارٹی اور کوئی نہ کوئی فن کرنا. آپ دیکھتے ہیں کہ آج کل کے بچے فن کرنا چاہتے ہیں, فن آفٹر فن آفٹر فن. اور جب کوئی چیز مسلسل کی جائے تو اس میں ایک پرابلم ہے کہ اس میں سے مزہ کم ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے قدرت کے قانون کے مطابق آپ فن کرتے ہیں اور پھر آپ کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں اور پھر آپ واپس کمفرٹ زون میں آتے ہیں. جیسے اگر آپ کسی اے سی والے کمرے میں جاتے ہیں تو آپ کو 5-7 سیکنڈ بڑی ایک اچھی سی فیلنگ ہوتی ہے اور پھر وہ اچھی فیلنگ کھو جاتی ہے. لیکن اگر آپ پھر تھوڑی دیر کے بعد باہر کے آتے ہیں اور پھر اے سی والے کمرے میں آتے ہیں تو پھر آپ نئے سرے سے محسوس کرتے ہیں. تو قدرت نے انسان کو سائیکلز میں انجوائے کرنے کے لیے بنایا ہوا ہے. لیکن جب ہم سائیکلز میں انجوائے نہیں کرنا چاہتے اور ہم کنٹینوسلی انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہم یہ مصنوعی طریقے استعمال کرتے ہیں اور کسی نہ کسی طریقے سے اپنی کیمسٹری کو متاثر کرتے ہیں. کیونکہ اچھا فیل کرنا اس وقت ممکن ہوتا ہے جب ہماری کیمسٹری ایک خاص سانچے میں ڈل جاتی ہے. کبھی بھی جب بھی صبح یا شام یا دوپہر یا کسی وقت بھی ہمیں لگتا ہے کہ بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ اس وقت ہماری کیمسٹری کسی قدرتی وجہ سے, جیسے نیند کر کے اٹھے ہیں یا کوئی اچھی خبر بھی آ رہی ہے, کوئی ٹربل نہیں آ رہا, تو کبھی کبھی ہم اس فیلنگ سے گزرتے ہیں جسے ہم زون کہتے ہیں. بعض کھلاڑی اس کو زون کہتے ہیں کہ وہ جا کے بیٹنگ کرنے جا رہا ہے تو اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ آج میں زون میں لگ رہا ہوں. وہ آپس میں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. زون کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسی کیفیت میں ہے کہ جہاں وہ بیسٹ آف دی بیسٹ پرفارمنس دے سکتے ہیں اور ان کی وہ جو کیمسٹری ہے وہ کبھی اتفاقاً اور کبھی ایک سٹرکچرڈ لائف سٹائل کی وجہ سے اور کبھی کوئی ڈرگ کرنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. اسی لیے کھلاڑی ڈرگ بھی کر کے کھیلنا چاہتے ہیں اور اکثر و بیشتر کھلاڑی ایسا کرتے ہیں. ایتھلیٹس بھی ایسا کرتے ہیں, باڈی بلڈر بھی ایسا کرتے ہیں کہ وہ انفیئر مینز سے اپنی کیمسٹری کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس کا کوئی وقتی فائدہ بھی ان کو ہو جاتا ہے پر پھر نقصان ان کا پرماننٹ ہوتا ہے. لیکن یہ جو کیمسٹری ہے اس کو اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا یہ انسان نے سیکھ رکھا ہے. 10,000 سال پہلے اس کا واسطہ الکوہل سے پڑا اور انہوں نے کسی بندے نے جس کو بھوک لگی تھی تو وہ کھانے پینے کی کوئی چیز تلاش کر رہا تھا تو کہیں گلے سڑے پھل زمین میں دبے ہوئے اس کو ملے اور اس نے مجبوراً وہ کھائے تو اس کی بھوک بھی مٹ گئی اور وہ اس کی کیمسٹری ٹھیک ہو گئی, وہ زون میں آ گیا, اس کی کیفیت بہترین ہو گئی. تو اس نے فوراً محسوس کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور اس معاملے کو پھر اس نے دہرانا شروع کیا. باقاعدہ ایسے پھل تلاش کرنے شروع کیے جو زمین میں کہیں کچھ دن دبے ہوتے تھے, پھر اس نے پھلوں کو زمین میں دبانا شروع کیا. اسی طرح کوئی 3500 سال پہلے انسان نے افیون کو دریافت کر لیا, اس سے بھی کچھ قبل چرس کو دریافت کیا. یہ ساری چیزیں ہربل ہیں اس لیے لوگ ان کے کافی گن گاتے ہیں, کہتے ہیں ہربل چیزیں ہیں. یہ تمام کوکین بھی ہربل ہے,
اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام ہربل چیزیں جو ہیں وہ قابل استعمال نہیں ہوتی. تو انسان نے ان کا استعمال سیکھ لیا اور اپنی کیمسٹری کو انفلوئنس کرنا سیکھ لیا, اور تقریباً ہم سب اپنی کیمسٹری کو انفلوئنس کرتے ہیں. چائے پیتے ہیں تو اپنی کیمسٹری کو انفلوئنس کرتے ہیں. چائے کا ذائقہ کچھ نہیں ہوتا, اس کو ہم منتیں سماجتیں کر کے اس کے ذائقے کو اچھا بناتے ہیں, اس کی شکل کو اچھا بناتے ہیں, اور اس میں چینی ڈالتے ہیں, اس میں دودھ ڈالتے ہیں, اس میں کوشش کرتے ہیں کوئی فلیور ڈال لیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی اصلیت خراب ہے. کافی کے ساتھ بھی ہم ایسا کرتے ہیں, سگریٹ کے ساتھ بھی, یہ اچھے والا سگریٹ ہے, یہ بہت اچھے والا سگریٹ ہے, یہ اس طرح کا ہے, یہ اس میں فلٹر لگا ہوا ہے, لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس میں کوئی کیمیکل ہے, اس میں کوئی ڈرگ ہے جو کہ ہماری کیمسٹری کو ہمارے حسب منشا کر دیتی ہے. اور لوگ ایسا کرتے ہیں اور ان میں سے میجورٹی کو کوئی خاص نقصان نہیں پہنچتا. 80% کو ان تجربات سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا. جب بھی وہ نشہ کرتے ہیں, اگر وہ پہلے 100% درست تھے تو وہ نشہ کرنے کے بعد 125% زون میں ہو جاتے ہیں. 80% لوگوں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کیونکہ ان کی جو جینز ہیں, ان کی جو باڈی کیمسٹری ہے, ان کا جو میٹابولزم ہے وہ فیوریبل ہوتا ہے اور وہ اس کا ساتھ دیتا ہے. لیکن 20% تقریباً لوگ ہیں, اور اب ان کی تعداد زیادہ ہوتی جا رہی ہے. پہلے ہم کہا کرتے تھے 10% لوگ ہیں کہ جو سفر کرتے ہیں, پھر ہم نے کہنا شروع کیا 15% لوگ ہیں, اور اب 20% تک نوبت آ گئی ہے. جیسے پہلے کہتے تھے کہ سوسائٹی میں, پاکستان میں 1% لوگوں کو ڈائبٹیز ہے. جب میں میڈیکل کالج میں تھا اس وقت 1% لوگوں کو ڈائبٹیز تھی. 1988 کا مجھے یاد ہے کہ 1.5% لوگوں کو ڈائبٹیز تھی, اور اس کے بعد پیشگوئیاں آنی شروع ہو گئیں کہ یہ بڑھ رہی ہے. آج 31.5% لوگوں کو پاکستان میں ڈائبٹیز ہے. اچھا, ڈائبٹیز ایک بیماری ہے جو بالکل ویسی ہی بیماری ہے جیسے الکوہلزم یا ایڈکشن. کوئی بندہ جان بوجھ کے ڈائبٹیز بھی نہیں کرا سکتا, کوئی بندہ جان بوجھ کے ایڈکشن بھی نہیں کرا سکتا. یاد رکھیے کہ اگر کوئی بندہ جس کو ڈائبٹیز نہیں ہے اور وہ 1 کلو مٹھائی کھا جائے, اور بائی دی وے لوگ کھا جاتے ہیں 1 کلو مٹھائی بڑے آرام سے, 1 کلو مٹھائی کھا جائے اور اس کے بعد آپ اس کی بلڈ شوگر چیک کریں تو وہ 110 سے 115 ہوگی. لیکن اگر ڈائبیٹک ہے تو وہ ایک مٹھائی کی چھوٹی سی ڈلی کھا لے گا تو اس کی شوگر 400 ہو جائے گی. اچھا, اسی طرح اگر کوئی بندہ ایڈکٹ نہیں ہے اور الکوہلک نہیں ہے, تو جو الکوہلک نہیں ہے اس کو آپ تیسرا ڈرنک پلائیں گے تو شاید پی لے, چوتھا نہیں پیے گا, 5ویں پہ روئے گا, چھٹا آپ گن پوائنٹ پہ بھی نہیں پلا سکتے اس کو. اسی طرح کوئی ایڈکٹ ہے تو آپ اس کو تیسرا سگریٹ چرس کا نہیں پلا سکتے اگر کوئی ایڈکٹ نہیں ہے. تو اگر کوئی نارمل ہے, اس کا میٹابولزم ٹھیک ہے, تو وہ زیادہ, تو جان بوجھ کے کوئی نہ ایڈکٹ بن سکتا ہے, نہ جان بوجھ کے کوئی الکوہلک بن سکتا ہے, نہ جان بوجھ کے کوئی ڈائبیٹک بن سکتا ہے, نہ جان بوجھ کے کوئی اپنا کولیسٹرول بڑھا سکتا ہے. اس کے لیے کچھ فیکٹرز ایسے ہیں جو کہ اس کے ہاتھ میں نہیں ہے, وہ اس کی پشتوں کے ہاتھ میں ہیں, ان کے نسلوں کے ہاتھ میں ہیں. اور کچھ فیکٹر ماحول کے اندر موجود ہیں, کچھ فیکٹر اس بندے کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں کہ وہ اپنا نگلیکٹ کرتا ہے, اپنا خیال نہیں رکھتا, جسمانی طور پر یا نفسیاتی طور پر یا معاشرتی طور پر یا روحانی طور پر کوئی نگلیکٹ ہے, کوئی اپنی طرف سے لاپرواہی ہے, جس سے کہ کوئی نہ کوئی موڈ اور مزاج کی خرابی پیدا ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس جو پیشنٹ زیادہ تر آتے ہیں, یعنی ایڈکشن کے جو پیشنٹس آتے ہیں, ان میں سے ہر 4 میں سے 3 بائی پولر ہوتے ہیں, کیونکہ سارے ایک خاص قسم کے حالات میں ہوتے ہوئے ہم تک آتے ہیں. تو کئی دفعہ کہتے ہیں ہر ایک کو بائی پولر کہہ دیتے ہیں. تو بات یہ ہے کہ یہاں پہ آئے گا ہی وہی جو پہلے بائی پولر ہوا, اس کے بعد پھر اس نے چرس
یا شراب پینا پسند کیا، اور اس کے بعد بدقسمتی سے اس کو ایڈکشن کا سامنا ہو گیا۔ بہت ساری کتابیں ہیں جو ہم نے اردو میں اس لیے لکھی ہیں کہ تاکہ سب لوگ ان کو اپنی قومی زبان میں پڑھ سکیں، جیسے انمول ماں اور انمول باپ کے نام سے 2 کتابیں ہیں جو کہ ہمارے پاس آنے والے ہر بچے کے ماں باپ کا سلیبس ہے، اور یہ 100 صفحے کی کتابیں ہیں، لیکن ان کو لکھنے میں 35 سال خرچ ہوئے، ان پہ مسلسل کام کرنا تب ممکن ہوا جب اتنا وقت لگا۔ اور اس میں انمول ماں تگڑی ماں ایک کتاب کا نام ہے، انمول باپ مینارہ نور دوسری کتاب کا نام ہے، اور ایک اور کتاب ہے انمول مینیجر کے میٹھے بول، تاکہ آپ کی جو بھی دکان یا کاروبار یا ریسٹورنٹ یا فیکٹری ہے تو آپ اس کو پڑھ کے تو اپنے ورکرز اور ماتحتوں کے ساتھ ماحول اچھا بنائیں۔ پھر ایک کتاب ہے جس کا نام ہے قصہ چہار درویش عرف میاں بیوی لڑتے کیوں ہیں۔ یہ قصہ چہار درویش آپ نے سنا ہوگا، ایک فورٹ ولیم کالج میں میر امن دہلوی تھے، تو انہوں نے انگریزوں کو اردو سکھانے کے لیے لکھا تھا، اور اس میں انہوں نے دلچسپی پیدا کرنے کے لیے 4 شہزادوں کی کہانی لکھی تھی جنہوں نے من پسند لڑکیوں سے شادی کی اور پھر شادی کو خراب کر لیا اپنی کوتاہیوں سے، اور پھر وہ ایک جنگل میں ملے، ایک بادشاہ وہاں تھا جو بے اولاد ہو کے تو جنگل میں آ کے عبادت کر رہا تھا، تو ایسے ہی کہانی بنائی ہوئی کہ وہ بادشاہ کے گھر اولاد نہیں ہو رہی تھی تو وہ پریشان ہو کے جنگل میں چلا گیا، اور اس نے کئی سال جنگل میں گزار دیے، اور وہاں اس کی ملاقات ان 4 شہزادوں سے ہوئی جن کو 4 درویش کہا گیا، اور ہر شہزادے نے اپنی کہانی سنائی کہ کس طرح اس نے چاہت سے اپنی من پسند کسی شہزادی سے شادی کی، اور کس طرح اس نے پھر اپنی شادی کا بیڑا غرق کیا۔ تو وہ سنا رہا تھا اور بادشاہ جو ہے ان کی کہانی سن رہا تھا، تو کہانی سنتے سنتے صبح ہو گئی، اور پھر بادشاہ کے محل سے خبر آئی کہ کئی سال بعد بادشاہ کو خوشخبری ملی کہ اس کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہو گیا ہے۔ تو اس خوشی میں بادشاہ نے کہا کہ جشن مناؤ اور جو کچھ کوئی مانگتا ہے اسے دے دیا جائے، اور شہزادوں نے کہا کہ ہمیں ہماری بیویوں سے ملا دیا جائے اور ہمارے ان کے ساتھ تعلقات اچھے کرا دیے جائیں۔ تو بادشاہ نے وہ ذمہ داری اٹھائی اور منت سماجت کی جا کے شہزادیوں کی، اور ان کے گھر پھر نئے سرے سے بس گئے۔ تو ایسی پیچھے پس منظر میں ایک کہانی جو کہ پریفیس میں ہے، ایڈیٹوریل میں ہے، اور آگے پھر کہانی ہے کہ 4 چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو میاں بیوی کے تعلقات خراب کرتی ہیں۔ میں کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ ایک نکتہ چینی کہ ہر وقت ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرتے رہنا اور کچھ نہ کچھ بڑھا چڑھا کے کہتے رہنا۔ دوسرا توہین امیزی کہ اپنے آپ کو برتر سمجھنا اور کسی طرح کوئی نہ کوئی اشارے کنائے سے یا باڈی لینگویج سے یا لفظوں سے بے عزتی کرنا۔ تیسرا یہ ہے پھر دفاعیت کرنا کہ ہر چیز کے جواز بتانا کہ یہ یوں ہوا تھا تو یہ ایسا تھا، صفائیاں پیش کرنا۔ اور چوتھا یہ ہے کہ چپ کر جانا، ایک زہر آلود خاموشی اختیار کر لینا، جو کہ بہت تکلیف دہ ہوتی ہے گھر کے ماحول کے لیے۔ اس میں سب سہم جاتے ہیں، حتیٰ کہ گھر کے پیٹ بھی مسکرانا بھول جاتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ہم سیکھنا چاہیں تو ہم دوسرے جانوروں سے بھی بہت سیکھ سکتے ہیں جن کو ہم بطور پیٹ اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ کوئی 2 سال سے میں نے ایک بلی پالی تھی، اس بلی کے منورنجن کے لیے پھر ایک بلا لائے۔ اچھا، وہ ہمیں پتہ نہیں تھا کہ یہ اتنی برکت ہو جائے گی اس میں۔ پھر اس سے 5 بچے ہو گئے ان کے، وہ بڑی خوبصورت بلیاں ہیں، اب وہ 7 ہیں۔ اور صبح میں 5 بجے اٹھتا ہوں تو وہ میرا انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ میں وہ کھولوں ان کا دروازہ اور وہ جمپ مار کے آئیں، اور پھر وہ میرے ساتھ ساتھ جدھر جدھر میں جاتا ہوں ادھر پھرتی ہیں، اور وہ مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ یعنی جو بچے ہیں اور وہ جو بلی ہے اور وہ جو بلا ہے ایک آسکر، وہ تو باقاعدہ جسے کہتے ہیں نا کہ سوال جواب کرتا ہے، کیونکہ مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کہا ہے، ابھی مجھے اندازہ ہوتا ہے، تو میں پھر اس کی بات کا جواب دیتا ہوں، پھر وہ میرے سے سوال کرتا ہے، میں اس سے سوال کرتا ہوں۔
تو ان سے بہت کچھ سیکھا جا سکتا ہے کہ جب چاہے میں نے کہا چلو چلو بھاگو یہاں سے، تو وہ آرام سے بیٹھ جاتے ہیں، جا کے میں نے کہا گو بیک، تو وہ پیچھے چلے جاتے ہیں. میں دروازہ بند کر کے پڑھنے بیٹھ جاؤں تو وہ بار تھوڑی دیر میاؤں میاؤں کیا، اس کے بعد جا کے تو پھر کہیں نہ کہیں بیٹھ جاتے ہیں. جاؤں تو پھر محبت سے ملتے ہیں. لیکن ہم انسان بھولتے نہیں ہیں، چھوٹی موٹی ناراضگی ہے اس کو دل پہ لگا لیتے ہیں، اس کا بدلہ لے کے چھوڑتے ہیں، بریک ایون ہوتے ہیں، اور اس میں ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہمارا اپنا نقصان ہے. جو سب سے بڑا چیلنج ہے، اور لوگ اس کو آرڈینری چیلنج سمجھ رہے ہیں کہ جیسے پہلے مہنگائی کے ریلے آتے تھے، یہ بھی مہنگائی کا ویسا ہی ایک ریلا ہے. میں آپ کو بتا دوں فرینکلی کہ یہ وہ ریلا نہیں ہے. یہ ایک ایسے تاریخی حادثے کی وجہ سے مہنگائی ہے کہ جو انسانی زندگی کو 30 40 50 سال کے بعد یا 100 سال کے بعد ایک دفعہ انسان کو اس قسم کا جھٹکا لگتا ہے، جیسے دوسری جنگ عظیم یا اس طرح کے واقعات. یہ جو کووڈ ہے، اس میں جب پوری دنیا کے 7 ارب سے زیادہ لوگوں نے کوئی کام وام نہیں کیا اور کووڈ کی قیمت ادا کی، تو اس کی دردیں، اس کی پیڑیں اٹھنی تھیں. لیکن کچھ ملکوں کے پاس اس کے لیے زادرہ یا اثاثے موجود تھے، اور ہمارے ملک میں ہمیشہ دولت کو بہت برا سمجھا گیا. اکثر لوگ کہتے ہیں دولت ہاتھ کی میل ہوتی ہے، تو ہمارے لوگ صفائی پسند ہیں، اس لیے وہ میل نہیں چڑھنے دیتے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اکثر کہا کرتا تھا، یہ اس چیز کی اہمیت کا احساس دلاتا تھا کہ معاشی حالات کی طرف توجہ دینی چاہیے. ہماری تعلیم جو ہے وہ انسانوں کو روزگار کمانے کے قابل نہیں بناتی. یہ تعلیم ہمیں ڈگریاں دیتی ہے، یہ تعلیم ہمیں روزگار کے قابل نہیں بناتی. جبکہ ہمارے ملک کی، یا ایک پسماندہ ملک کی، یا ایک تیسری دنیا کے ترقی پذیر ملک کی زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں، پہلی ضرورت یہ ہے کہ 18 سال کی عمر کو پہنچنے والا بچہ اگر پڑھ نہیں رہا تو وہ اپنے لیے روزگار کمائے. اور عموماً ابھی بھی لوگ اچھی طرح نہیں سمجھتے کہ یہ کسی کا قصور نہیں ہے مہنگائی، یہ ہمارا اجتماعی قصور ہے. اور اگر یہ لوگوں کا قصور ہوتا یا حکومتوں کا قصور ہوتا تو پھر سب کو ایکولی ایفیکٹ کرتا. ابھی بھی مہنگائی ہماری آبادی کے 70% لوگوں کو افیکٹ نہیں کرتی. صرف 30% لوگ ہیں جو ملازمت پیشہ لوگ ہیں اور جن کی اوپر کی آمدنی نہیں ہے، مہنگائی صرف ان کو افیکٹ کرتی ہے. باقی ایک ریڑھی والے کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی، وہ ہر چیز تھوڑی مہنگی کر دیتا ہے. یا کسی مزدور کو یا راج کو یا کسی ترخان کو مہنگائی اس طرح افیکٹ نہیں کرتی. پچھلے 2 سالوں میں ان کا معاوضہ ڈبل ہو گیا ہے. کسی بزنس مین کو مہنگائی افیکٹ نہیں کرتی. مہنگائی افیکٹ کرتی ہے اس بندے کو جس نے اپنی لمیٹڈ تنخواہ میں گزارا کرنا ہے اور اس کے پاس کوئی فالتو ذریعہ آمدن نہیں ہے. میرے فادر جو ہے وہ 96 سال کی عمر تک کام کیا تھا انہوں نے، اور زندگی میں 9 پروفیشن بدلے انہوں نے، اور وہ بہت محنتی انسان تھے اور بڑی جدوجہد کی انہوں نے، لمبی. انہوں نے زندگی میں 90 سال کام کیا. وہ 5-6 سال کی عمر میں کام کرنے لگے تھے. وہ اسکول کے باہر کوئی چھابڑی لگایا کرتے تھے، اسکول کے اندر پڑھنے کی بجائے اسکول کے باہر بیٹھ کے پڑھتے تھے. جو بچے اندر سے آتے تھے ان سے پوچھتے تھے کہ تمہیں کیا پڑھایا ہے، مجھے بتاؤ تو میں تمہیں کچھ کھانے کے لیے چیز دوں گا. اور ان کو میری پھوپھو نے پالا تھا. اور میں نے ایک دفعہ اپنے ابا سے پوچھا کہ آپ پڑھے کیوں نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ تمہاری پھوپھو کہتی تھی کہ مہنگائی بہت ہے، میں پڑھا نہیں سکتی. کیونکہ وہ ماں باپ ان کے فوت ہو گئے تھے جلدی، میرے والد کے، اور میری پھوپھو نے ان کو پرورش کی تھی اور وہ بڑے احسان مند تھے پھوپھو کے. لیکن مہنگائی تب بھی تھی، لیکن وہ ایم محاورتاً تھی. تو دستخط کر لیتے تھے، میرا خیال ہے جمع تفریق کر لیتے تھے، حساب کتاب تھوڑا بہت کر لیتے تھے. اور انہوں نے زندگی میں 9 پروفیشن بدلتے بدلتے، نوکریاں بدلتے بدلتے، کام کاج بدلتے بدلتے پھر بہت زیادہ کامیابی حاصل کی. لیکن آپ کا جو سوال ہے میں اس کا جواب دینا چاہوں گا کہ میرا جو کام ہے، یہ کام
اتنا اطمینان دینے والا ہے بذات خود، اگرچہ آپ اس کا معاوضہ بھی دیتے ہیں، کیونکہ اگر آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اگر آپ معاوضہ نہ دیں بلکہ مجھ سے معاوضہ لیں تو پھر بھی میں یہ کام کرنا چاہوں گا، اور چونکہ آپ کو پتہ نہیں ہے اس حقیقت کا تو آپ مہربانی کر کے مجھے معاوضہ بھی دے دیتے ہیں. لیکن ان فیکٹ یہ اتنا سیٹسفائنگ پروفیشن ہے کہ اس میں پہلے بینیفیشری آپ خود ہوتے ہیں سدھار کے. جیسے میں صبح اٹھتا ہوں تو سب سے پہلے بڑا ایک اچھا سا موسم ہوتا ہے اور ایک آپ نئے دن کا آغاز کر رہے ہوتے ہیں، تو جو پہلا خیال میرے ذہن میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ تم سدھر کیوں نہیں جاتے، سدھر جاؤ. یہاں سے آغاز ہوتا ہے میرے دن کا، اور ہر وقت اپنے دل کی تمنا ہوتی ہے کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ اطمینان جو ہے وہ سدھار میں ہے. اور اگر آپ کا قبلہ ٹھیک ہے، اگر آپ کا نارتھ ٹھیک ہے تو آپ مطمئن ہیں. پرفیکٹ ہونا ضروری نہیں ہے، فرشتہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے، غلطیاں بھی ہوں گی، آپ ٹھوکر کھا کے گر بھی سکتے ہیں، لیکن گر کے جب اٹھے تو آپ کا رخ کدھر ہونا چاہیے؟ اگین نارتھ کی طرف، یعنی جو آپ کا اصل میں مقصد حیات ہے. تو کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں اور وہ جاب بالکل نہیں کرنا چاہتے. کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت پینفل ہوتے ہیں لیکن ان کو وہ بہت مزیدار لگتے ہیں. کچھ لوگ ایسے جاب کرتے ہیں جو بہت مزیدار ہوتے ہیں پر ان کو وہ سخت بیزاری ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کا کیا حال ہے کہ پڑھنا لکھنا بہت مزے کا کام ہے، کوئی دکھ نہیں دیتا، کوئی تکلیف نہیں دیتا، لیکن میجورٹی آف دی پیپل پڑھنا لکھنا نہیں چاہتے. جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں وہ یونیورسٹی پڑھنے کے لیے نہیں جاتے، وہ ایسی دل پشوری کے لیے جاتے ہیں. حالانکہ یہ بہت مزے کا کام ہے پڑھنا لکھنا کمپیئرڈ ود ادر ٹف جابس. جو وزن اٹھانا، جو دھوپوں میں کام کرنا، جیسے کہ یہ راج مزدور کام کرتے ہیں دھوپ میں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے بڑا دلچسپ بنایا ہے. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو کہ بہت فضول کام کرتے ہیں پر دے لو اٹ. دن بدن ایسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے. ابھی چند دن پہلے مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا، صبح کچھ 1 بجے کا وقت تھا، کوئی بندہ موٹر سائیکل پہ 125 پہ کاغذ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں چن کے اپنے سائیڈ پہ لٹکے ہوئے تھیلوں میں ڈال رہا تھا. پہلے لوگ پیدل یہ کام کرتے تھے جن کو کوئی کام نہیں سوچتا تھا، پھر سائیکل پہ کرتے تھے، پھر اب وہ 125 پہ یہ کام کر رہا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ دیکھو نا، اس میں کوئی شیم نہیں محسوس کر رہا. یقیناً اس میں اس کو اپنے بچوں کے لیے کوئی روزگار ملتا ہوگا اور اس کے بچوں کو شاید اس کا احساس بھی نہ ہو، اس کی بیوی کو اس کا پتہ بھی نہ ہو. اسی طرح لاہور کینٹ میں آپ کو پتہ ہے وہاں ایک گھر کی سسٹم ہوتا ہے، ڈرینیج پراپر سسٹم نہیں ہوتا، اکثر گھر کی سسٹم ہے. اگرچہ جہاں میں رہتا ہوں وائرلیس کمپاؤنڈ میں، یہ کور کمانڈر کی رہائش گاہ کے بالکل سامنے ایک آبادی ہے جہاں کے ماڈرن ڈرینیج سسٹم موجود ہے. تو میں صبح جب نکلتا ہوں گھر سے ایسے ہی تھوڑی سی واک کرنے کے لیے، تو ایک سائیکل پہ بندہ جاتا ہے جو کرسچین ہے اور یہ صفائی کا ٹھیکہ انہوں نے لیا ہوا ہے ہمارے ملک میں، اور اس نے کندھے پہ بانس کٹے ہوئے رکھے ہوتے ہیں جن سے گٹر کھولے جاتے ہیں، اور وہ میرے ساتھ ایسے پی آر بناتا ہے، کچھ نہ کچھ ایسی سلام دعا، اور کبھی رک کے تو 2 منٹ بات بھی کر لیتا ہے. تو میں نے اسے ایک دن کہا جب تھوڑی فریکنس ہوئی تو میں کہا یار تو کی کام کرنا ہے، تو چنگا پلا سیانا بیانا بندہ ہے، چنگا پلا تو سمجھدار بندہ ہے، تو یہ کام کی پڑیا ہے؟ کہندا سر نہیں تانوں نہیں پتا، اے بہت ودیا کام ہے. کہندا جدوں لوگ پریشان ہو کے آندے نا میرے کو لوگ گٹر پھسے ہے، منہ ویکھن والے ہوندے نا دے، کہندا پھر میں جو چاہواں انہاں کولوں منگنا، پہلے میں آ کے انہاں ناشتہ کرنا، ناشتہ کر کے تے پھر میں اپنا فنکاری کرنا، تے وہ گٹر کھلدا ہے تے پانی چلدا ہے نہر دی طرح، آبشار دی طرح، پتہ نہیں کی تو انہاں دے چہرے تے پھر جڑیاں رونقاں آندیاں، بس مینوں وہ میرا معاوضہ مل جاتا ہے. وہ ہی لوڈ اٹ. لیکن ایک بات یہ ہے کہ کسی بھی کام میں جو لذت ہوتی ہے وہ کام میں نہیں ہوتی، وہ لذت آپ کے مقصد حیات میں ہوتی ہے. دیکھیے ہمارے کلینک میں کتنے لوگ کام کرتے ہیں. اب کچن میں کوئی بندہ جو کام کرتا ہے اسے کو پوچھے گا کہ تم کیا کرتے ہو، تو بولے گا میں روٹیاں پکاتا ہوں، یا بولے گا میں کھانا پکاتا ہوں.
حالانکہ وہ یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں ایک ایسی ٹیم کا حصہ ہوں جو لوگوں کی زندگی بدل رہی ہے، لیکن لوگوں کو خود نہیں پتا، ان کو تھوڑی شفٹنگ چاہیے، پیراڈائم شفٹ چاہیے کہ وہ ایک نئے طریقے سے سوچ لیں کہ وہ ایک ٹیم کا حصہ ہے، سینرجی پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ ہر بندہ چاہے صفائی کا عملہ ہو یا محسن نواز صاحب ہوں یا میں ہوں یا ندیم نور یا باقی سب، اصل میں ہم ایک ٹیم کا حصہ ہیں کہ جہاں آپ سے کسی سے ملاقات ہو تو آپ کوئی نہ کوئی سوال پوچھتے ہیں، کوئی نا امیدی والے چہرے سے ہماری طرف دیکھتے ہیں تو ہم آپ کو اس وقت پہچان لیتے ہیں کہ آپ مشکل میں ہیں، اور ہم کہتے ہیں نہیں ہو جائے گا، آپ فکر نہ کریں، تھوڑا اپنا نظریہ بدلیں، یہ بیماری ہے، یہ پرائمری کرونک ہے، یہ پروگریسو ہے، اس کے بارے میں آپ کا ویژن ٹیمپریری نہیں ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اصل ویژن کی طرف چلے جائیں تو آپ کو ٹیمپریری محنت کرنی پڑے۔ اٹ از اے اسٹرینج پیراڈاکس، یاد رکھیے، پیراڈاکس کہتے ہیں ایک متضاد چیز کو، کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ میری جان کل شام سے پہلے چھوٹ جائے، بعض اوقات جان نہیں چھوٹتی، لیکن جو کہتے ہیں اچھا پھر ان ہے تو پھر ہے، تو پھر جب تک میں اپنی منزل کو نہیں پہنچوں گا تب تک میں ہمت نہیں ہاروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے بس دیکھ لیا تمہیں، بس تم فارغ ہو، تم ٹھیک ہو، تمہارا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو مطلب یہ جو بات ہوتی ہے نا، جب کوئی بندہ کسی کے منہ سے جب ایسی بات نکلتی ہے تو یہ معنی رکھتی ہے۔ اور ایک بندہ کہتا ہے میری بس ہو گئی ڈاکٹر صاحب، ہر پیر نو بس ہو گئی ہے، ہر منگل نو ٹھیک ہو گیا ہے، ہر جمعرات نو پھر بس ہو گئی ہے۔ مطلب یہ جو بات ہے اس سے مسائل ہوتے ہیں۔ میں ایک فیملی کے ساتھ بڑی محنت کر رہا ہوں پچھلے 3 مہینے سے، اور وہ بڑا مشکل معاملہ ہے ان کے مریض کا، جو کہ ایک بہت بڑا افسر ہے، الکوہلزم میں ہے، اور اس کے بچوں کو بالکل نہیں امید کہ وہ چھوڑیں گے، بالکل نہیں امید۔ کل مجھے انہوں نے آفٹر 3 منتھس کا کہتے ڈاکٹر صاحب تسی اینیاں گلاں کردے روز، مینوں نہیں لگتا ہے ٹھیک ہوئے گا۔ تو یقین کریں میرا دل بیٹھنا شروع ہو گیا کہ میں نے کہا دیکھیں کسی ڈاکٹر کے پاس کوئی بندہ جائے جس کے دل میں تکلیف ہے اور وہ کہتا ہے سٹینٹ پڑیں گے، اور ڈاکٹر کہتا ہے میں سٹینٹ ڈالوں گا، اور مریض کہے کہ میں سٹینٹ ڈلتے ڈلتے مر جاؤں گا، تو ڈاکٹر کا کیا حال ہوگا؟ ڈاکٹر کو مریض کے چہرے پہ بھی کچھ پر امیدی تو چاہیے۔ تو میں نے ایک اور 90 منٹس ہو چکے تھے بات کرتے، میں نے آدھا گھنٹہ اور پھر لگایا، تو میں کہا مہربانی کر کے اگلے جمعے آنا تو میرے تے کو ترس کھانا، اے کہنا چھاڑ دو۔ پھر میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو میں آپ کو اپنی پرسنل گواہی دیتا ہوں کہ میں نے زندگی میں جتنے بھی کام کیے ہیں اس میں سے میں نے 50% سے زیادہ کسی کام کو مکمل نہیں کیا، یعنی جو میری ایفرٹس تھیں اگر میرا کام اس پہ ڈپینڈ کرتا تو پھر میرا کوئی کام نہیں ہونا تھا۔ میرا کام اگر مجھ پہ ڈپینڈ کرتا تو وہ کام نہیں ہونا تھا، کیونکہ میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی کام 50% سے زیادہ اپنے حساب سے نہیں کیا، اور میرا ہر کام ہوا زندگی میں، کبھی 30% کیا، کبھی 40% کیا، کبھی 50% کیا، بس یہی اتنا ہی کیا۔ لیکن مجھے بتائیے کہ جب ڈاکٹر زخم کے کناروں کو نزدیک کرتا ہے، ٹانکے لگا کے اس کو کلوز کرتا ہے، تو مجھے بتائیں زخم جڑتا کیسے ہے؟ ڈاکٹر نے تو کوئی ایتھی نہیں لگانی ہوتی ہے۔ آپ ہڈیاں جوڑتے ہیں تو آپ پلستر کر کے تو ہڈیوں کو ان پلیس کر کے کہتے ہیں ٹنگیا رہو تھے ان 3 مہینے ہلنا نہیں، تو جب آپ پلستر اتارتے ہیں تو اس کی ہڈی جڑ چکی ہوتی ہے، تو وہ جوڑتا کون ہے؟ تو یہاں میں آپ کو بتاؤں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیسے ٹھیک ہوگا آپ کا پیشنٹ، آپ سے جو بن پڑتا ہے نا وہ کر جائیے، اور اس کے بعد فالتو فکر نہ کریں۔ جو آپ کے حصے کا کام ہے وہ آپ کر لیں، اور جو کسی اور کے حصے کا کام ہے اس پہ بھروسہ کر لیجئے، وہ اوپر والا ہے کہ جس کے حصے کا کام ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ اپنے حصے کا کام 30 40 50% کر لیں گے تو اوپر والا بھول جائے گا؟
کل کوئی مجھے کہہ رہا تھا کہ اللہ ہمیں بیماریاں دیتا ہے، کوئی ہمارے سٹاف سے میٹنگ ہو رہی تھی تو کہہ رہا تھا اللہ ہمیں بیماریاں دیتا ہے. میں کہ دیکھو قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ اس طرح دعا کیا کرو کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں تو ہی ہے جو مجھے شفا دیتا ہے. یعنی بیمار میں پڑتا ہوں، شفا تو دیتا ہے، یہ الفاظ ہیں. تو بیمار ہم پڑتے ہیں پر شفا وہ اوپر والا دیتا ہے. اور یہ سوچتے رہتے ہیں بیماری انہیں دیتی ہے، کوئی گناہ کیتا سی تے بڑا گرج والا ہے خدا اور انہیں بدلہ لیتا ہے، وہ فلانا میرے دادا جی نے کوئی گناہ کیتا سی تے پوتے نو کوئی نقصان ہوئے گا. یہ ہماری ایک ایسی سوچیں ہیں جو ہماری اپنی بگڑی ہوئی سوچیں ہیں. اور اپنے پہ بھروسہ نہیں، اوپر والے پہ کریں، کیونکہ آپ نے 100% شاید کرنے کی کوشش بھی کریں گے تو نہیں کر سکیں گے، کہیں کمی رہ جائے گی، کوئی نہ کوئی شارٹ فال رہ جائے گا، کوئی نہ کوئی کمزوری رہ جائے گی. لیکن اگر آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پارٹنرشپ کس کے ساتھ ہے اس زندگی میں، آپ کی پارٹنرشپ کس کے ساتھ ہے، اگر آپ اس پارٹنرشپ کو الائیو رکھیں، یعنی اس کو محسوس کرتے رہیں، تو پھر دین یو آر گوئنگ ٹو ون.